پہلا رشتہ جو قائم ہوا دنیا میں وہ ہے خامد اور بیوی، حضرت آدم اور حوا کا نکاح۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا تو پہلے دن سے اس کو عزت اور احترام دیا تاکہ ساری زندگی اس کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ اس کو عزت دی جائے۔ کہ آدم علیہ السلام کے لیے مٹی اکٹھی کی، پانی ڈالا، گوندھا اور ایک اسٹیچو بنایا اور ڈال دیا۔ جب وہ خشک ہوا اس میں روح ڈالی اور پھر وہ ننگے بدن تھے، پھر ان کو جنت کے کپڑے پہنائے اور جنت میں ڈال دیا۔ اس کائنات کا حسن بھی عورت سے ہے اور جنت کا حسن بھی عورت سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں، لیکن بابے جی دا دل ہی نہیں لگتا، کلے کلے ہی ٹرے پھر دے۔ اب اللہ نے عورت کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ ایک ڈھیر مٹی کا اکٹھا کر کے عورت کے لیے بھی بنا دیتا اور اس کا اسٹیچو بنا دیتا اور اس کو خشک ہونے دیتا، پھر اس میں روح ڈالتا، پھر اس کو کپڑے پہناتا۔ آپ حیران ہوں گے، سبحان اللہ، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام سوئے، آنکھ کھلی تو دیکھا ایک خوبصورت حسین عورت۔ یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان تھے، اور یہ بات شاید کسی کو معلوم نہیں ہوگی کہ دنیا کی سب سے حسین خوبصورت عورت حضرت حوا ہے۔ حوا جن پر بڑھاپا آیا ہی نہیں، 1000 سال کے قریب زندگی گزاری، بڑھاپا نہیں آیا۔ حضرت آدم اور حوا قریب عمر تھی۔ حضرت آدم کی عمر تو کتابوں میں مل جاتی ہے 1000 برس، لیکن حضرت حوا کی عمر کتنی تھی یہ کہیں پڑھنے کو ملا نہیں، اس لیے میں اندازہ کرتا ہوں کہ قریب ہوگی۔ بڑھاپا نہیں آیا، بیماری نہیں آئی، اور حضرت حوا کو مینسز بھی نہیں آتے تھے۔ یہ عجیب بات آپ کو بتا، اللہ نے اتنا جنت کا ان کے اندر نمونہ رکھا۔ تو جب حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو دیکھا ایک حسن کا پیکر، انہوں نے جنت ہی بھول گئی۔ لگے یا اللہ کون دل ٹھریا جا، یا اللہ کون ہے؟ تیری بیگم؟ تو واہ جی واہ، موجہ ہی موجہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا، سبحان اللہ۔ اپنے نبی کی شان دوبارہ سنو تو اللہ نے کہا آدم اپنی بیگم کا مہر ادا کر۔ تو وہ پوچھنے لگے کیا مہر ہے؟ دیکھو ایک بات سنو، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی۔ $1 ہو یا $1 ٹریلین ہو، بیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ ایک نشان ہے کہ اس بچی پر اب یہ جو خامد ہے وہ موت تک خرچہ اس کے ذمہ ہے، بیوی کے ذمہ خرچہ نہیں ہے۔ خامد کما کے لائے گا اور اپنی بیگم کو کھلائے گا، اور بیوی گھر کی ذمہ داری نبھائے گی۔ کہا جی کیا مہر ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔ تو پہلا رشتہ خامد اور بیوی ہے جو اس کائنات میں جڑتا ہے۔ یہ دنیا کا سارے رشتوں میں نمبر 1 رشتہ ہے، سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے۔ والدین کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں، خامد اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں۔ تو اگر آپ اپنے گھروں میں کامیابی دیکھنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو ہاؤس کی بجائے ہوم دیکھنا چاہتے ہو، خوشی کا اگر آپ اسے گہوارہ بنانا چاہتے ہو، اللہ کی قسم ڈگریوں سے نہیں ہوگا، محبت سے ہوگا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل، نہیں، میرے نبی نے سوال کیا، بولو بھائی اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز۔ نہیں، ابھی میں نماز کی کتنی اہمیت بتا چکا۔ انہوں نے عرض کیا جہاد، آپ نے فرمایا نہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا روزہ، آپ نے فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ حج، آپ نے فرمایا نہیں۔ تو سارے صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ نماز، جہاد، روزہ، حج، تو پھر کیا ہے؟ اب سننا سارے،
بہن بھائی استرال بچے بچیاں، آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط اور بڑا عمل ہے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اگر آپ اپنے گھروں میں حسن دیکھنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے سے محبت کرو، اظہار محبت کرو، اور محبت کے پیدا ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لپیٹ کے دو میں کر دیتا ہوں، دو میں۔ بیوی کی خوبی دیکھو، کمی نہ دیکھو، خاوند کی خوبی دیکھو، کمی نہ دیکھو، پہلی بات۔ دوسری بات، اس زبان سے زہر نہ گلو محبت کے پھول، اس زبان سے کڑوے جملے نہ ہوں، طنز نہ ہو، ٹونٹنگ نہ ہو، بےعزت نہ کرو، انسلٹ نہ کرو، تو آپ کے دل جڑ جائیں گے۔ یاد رکھو، شکلوں سے زندگی آباد نہیں ہوتی، زندگی اخلاق سے آباد ہوتی۔ تو اپنے گھر سے ٹونٹنگ نکال دو۔ نہ کہا کا مطلب ہے بارش کا زمین میں جذب ہو کر یکجان ہو جانا۔ دو زندگیوں کا محبت میں جذب ہو کر یکجان ہو جانے کو نکاح کہتے ہیں۔ نہ کہا آنکھوں میں نیند کا اتر کے سلا دینا۔ نہ کہا خاوند اور بیوی کا ایسی محبت دینا کہ چین کی نیند آ جائے۔ نہ کہا اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، خاوند بیوی پہ بھروسہ کرے، بیوی خاوند پہ بھروسہ کرے۔ اے نوے لوگ کے فون چیک ہو رہے ہوئے، کال کتنے کی تھی، کال کتنے کی تھی۔ عزت دو، اعتماد کرو۔ چوتھا مطلب، درخت کا چھاؤں بنا دینا۔ نہ کہا میاں اور بیوی، خاوند اور بیوی کا محبت کی ایسی چھاؤں بنانا کہ اس کے نیچے اولاد کا پودا خوبصورتی سے پیدا ہو سکے۔ نہ کہا، صرف لفظ لکھا کے مطلب بتا رہا ہوں، نہ کہا مریض کو، کدھر ڈاکٹر بیٹھے ہیں، میرے سامنے بیٹھے، مریض کو دوا ایسی دینا کہ وہ شفا یاب ہو جائے۔ آپس کے ایسے تعلق بنانا کہ زندگی کو شفا مل جائے۔ میرے بھائی بہنوں، میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ ذوالجلال کی قسم، صرف ہمیں زندگی سکھانے کے لیے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے اور اولاد کو کیسے پالا جاتا ہے۔ اب لوگ کیا مجبوریاں ہیں کہ عورت بھی جاب کرتی ہے، مرد بھی جاب کرتا ہے۔ عورت کی سب سے بڑی جاب اپنی نسل کو پالنا ہوتا ہے۔ جب یہاں ٹائم نہیں ملتا بچے کو، نہ ماں سے ملتا ہے نہ باپ سے ملتا ہے، تو پھر وہ جنگل کا پودا بن جاتی ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا چکر شیطان دیتا ہے، بڑی گاڑی لے لو، $100 کی قسط تو ہے، اور بڑا گھر لے لو، $200 یا $100 کی قسط تو ہے۔ پھر میاں بھی کام کرے، بیوی بھی کام کرے، جو کہ بڑا گھر باقی رہے، تو خوشیاں تو مٹ گئیں۔ جو ڈبل جاب کرے گا، تو ڈبل جاب کرتے ہیں۔ ڈبل جاب کرنے والا بیچارہ تھکا ہوا ذہن لے کے آتا ہے، وہ کیسے ٹائم دے گا اپنے بچوں کو خوشی کے ساتھ؟ جو ماں جاب کر کے آئے گی، پھر کھانا پکائے گی، وہ جب اتنی تھک جائے گی تو اپنے بچوں کو کھلا ٹائم کیسے دے سکے گی؟ پوری کائنات کی ذمہ داری تھی میرے نبی کے سر پر، اور آپ اس کے باوجود روزانہ حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے۔ اور انہوں کو آ کر کوئی لیکچر نہیں، دیکھو ماں باپ سے ایک بات کرتا ہوں، لیکچر تھوڑا دو، محبت زیادہ کرو۔ یہ نہ کرو، یہ کیوں کیا، یہ کرو، یہ کرو، یہ چھوڑ کر صرف سینے سے لگاؤ، پھر محبت دو، کمیوں سمیت بچوں کو قبول کرو، ان کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اتنے بڑے نبی، اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنا درد سینے میں کہ آپ کے سینے سے ایسے ابلنے کی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی ابلتی ہے، اس کے باوجود آپ روزانہ کہتے این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو وہ بھاگے بھاگے آتے۔ دیکھو میں فزیکل کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے زندگی کیسے گزرے، کہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ 7 بر اعظم کی ذمہ داری ہے، وہ تھوڑی چھوٹیاں چھوٹیاں جابن، تو تسی کہتے ہو بزی بڑے ہیں، بزی بڑے ہیں۔ میرے نبی پہ 7 بر اعظم کے انسانوں کی ذمہ داری ہے، اور آخری آنے والے انسان تک کی ذمہ داری ہے۔ اس سے بڑی جاب کس کی ہوگی کائنات میں؟ اور پھر آپ روزانہ آتے ہیں، این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو حسن حسین بھاگے بھاگے آتے، آپ ان کے لیے یوں ہو جاتے تھے، آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ اپنے نبی کی عظمت کو جانو کہ انہوں نے زندگی کیسے سکھائی۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا کوئی معمولی بات ہے، آسمان چیر کے چلے جانا
معمولی بات ہے، ایک زندگی سکھا کے جانا سب سے بڑی بات ہے۔ کتنی اولادیں برباد ہو گئی ماں باپ کی وجہ سے، کتنے گھر اجڑ گئے ساس سسر کی وجہ سے، کتنے گھر اجڑ گئے لڑکی کے بدتمیز ہونے کی وجہ سے، کتنے گھر اجڑ گئے لڑکے کے شرابی اور باہر کی گندگی کی وجہ سے۔ زندگی سیکھو، یہ اتنے بڑے نبی ہو کر آپ یوں ہو رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھایا۔ دونوں کو اوپر بٹھا لیتے اور کمر میں چکر لگاتے تھے، پھر یوں کر کے پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، پھر دونوں کو اتار لیتے اور اپنی نواسی زینب جن کو حضرت علی کی وراثت ملی، کس کی؟ علم کی، فصاحت اور بلاغت کی، ان کو کمر پہ بٹھا لیتے اور اکیلی زینب کو پورے گھر میں چکر لگواتے تھے۔ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، کیا صرف کمانا ہی کام ہے؟